بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ وعم نوالہ نحمدہ ونشکرہ ونشہد ان لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد وبالاسناد للامام ترمذی رحمہ اللہ ورضی عنہ ونفعنا بعلومہ قال حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمی البصری قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك مما يليك۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا پیارے بیٹے قریب آ جاؤ، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ عمر ابن ابی سلمہ یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ شمائل ترمذی کا سبق چل رہا ہے، پیچھے سے باب چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے اور کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے۔ تو اس میں ہم نے 2 حدیثیں پیچھے پڑھی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینا چاہیے۔ اب یہ تیسری حدیث آ گئی عمر ابن ابی سلمہ کی۔ یہ عمر ابن ابی سلمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں زخمی ہوئے تھے، پھر 1 مہینے بعد انتقال فرما گئے تھے۔ تو ان کی والدہ کی عدت جب پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی فرمائی، ان سے نکاح کر لیا۔ تو ان کے پہلے شوہر سے جو بچے تھے وہ بھی حضور کے گھر میں آئے اور حضور کی تربیت میں رہے۔ ان میں ایک تو تھی زینب بنت ابی سلمہ اور دوسرے تھے یہ عمر ابن ابی سلمہ۔ تو یہ عمر ابن ابی سلمہ چونکہ حضور کے سمجھیے کہ سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں اور آپ ان کے سٹیپ فادر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ بھئی سٹیپ فادر کیسے رہنا چاہیے اور اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو سوتیلی ماں ہو یا سوتیلا باپ ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ تو یہ بچے بھلے حضور کے نہیں تھے، حضرت ام سلمہ کے سابق شوہر کے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا، ان کی بہت اچھی تربیت کی۔ تو اس تربیت کی ایک مثال اس حدیث سے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو حضور کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا پیارے بیٹے قریب آ جاؤ، ادنو یا بنیہ۔ یا بنیہ یہ پیار سے محبت سے بولا کرتے ہیں، تو حضور نے بہت شفقت کے ساتھ پیار محبت سے فرمایا پیارے بیٹے قریب آ جاؤ، اور فسم اللہ، بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں 3 حکم دیے حضور نے، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حکم جمہور کے نزدیک ندب اور استحباب پر محمول ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت ہے، اور سامنے سے کھانا بھی سنت ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے۔ لیکن بعض علماء نے سم اللہ اور کل یہ امر ہے، اس امر کو وجوب پر محمول کیا اور کہا کہ یہ واجب ہے، کہ بھئی ضروری ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ لیکن اس کو واجب کہنا صحیح نہیں۔ اچھا، یہ جو واجب کہنے والے ہیں وہ کیوں وجوب کہتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت آئی ہے تو لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے۔
اور لیفٹ ہینڈ کو ہم استنجا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اسی سے کھانا کیسے کھائیں؟ ایک تو یہ قباحت ہے اس میں، اور دوسری بعض حدیثوں میں سخت وعید بھی آئی ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور نے منع کیا، اس نے حضور کی بات نہیں مانی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اس کا خون سوکھ گیا، ڈرائی ہو گیا، پھر وہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ تو یہ چونکہ بے ادبی کی، حضور کے حکم کو ٹھکرایا، تو اس کی سمجھیے کہ اس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ اس طرح ہو گیا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور نے تنبیہ فرمائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس نے اسی ضد میں ایسا بولا تھا، تو حضور نے فرمایا آئندہ بھی نہ کھا سکیو۔ بس اس کے بعد سے دایاں ہاتھ اس کے منہ تک اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اس کے بعد پھر وہ دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھا نہیں سکتا، یہاں تک لاٹا اور بس آگے منہ تک ہاتھ نہ جا سکتا اس کا۔ تو اس کی بے ادبی کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ منہ تک ہاتھ اٹھانا اس کے لیے، رائٹ ہینڈ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عورت کو آپ نے بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا اور اس کو منع کیا، نہ مانا، تو حضور کی زبان سے کچھ اس میں تکلیف ہوئی تو کوئی جملہ نکل گیا، تو وہ عورت طاعون میں مر گئی۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لیے تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ تو یہ روایتیں چونکہ بہت شدید ہیں، سخت وعید والی ہیں، اس لیے بعض فقہاء نے کہا کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا واجب ہے اور لیفٹ ہینڈ سے کھانا منع ہے۔ لیکن نمبر 2، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا سنت ہے، اور کبھی کبھار کوئی چیز لیفٹ ہینڈ سے کھا لی تو اس میں گنجائش ہے، کبھی ضرورت پیش آ گئی، کبھی رائٹ ہینڈ میں کوئی عذر ہوا، کوئی انجری ہے، کوئی زخم ہے، نہیں کھا سکتے ہیں، مجبوری ہے، تو لیفٹ ہینڈ سے کھائیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیفٹ میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو آپ اس سے کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ککڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں رطب کھجور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تھوڑا کھاتے تھے اور تھوڑا اس میں سے کھاتے تھے، اور دوسری روایت میں فرما رہے تھے کہ اس کی سردی اس کی گرمی کو کاٹ دے گی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ میں یہ رائٹ ہینڈ میں ککڑی ہے تو لیفٹ ہینڈ میں کھجور ہے، تو ظاہر ہے حضور نے لیفٹ ہینڈ سے وہ کھجور کھایا ہوگا اور ادھر سے ککڑی کھائی ہوگی، تو کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے اور کھا لیا تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز عمل نہیں ہے، اور اس کی ایک گنجائش ہو سکتی ہے۔ البتہ عام حوال میں یہ رائٹ ہینڈ سے کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ سمجھیے کہ ہے، اور صرف سنت سنت کہہ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں صرف سنت ہی ہے نا یار، تو اس لیے کہتے ہیں چھوڑو کوئی عرض نہیں، پھر لیفٹ سے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو لیفٹ سے نہیں کھانا چاہیے، صرف سنت کہہ کر چھوڑ دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ ہمارے سلف صالحین کیوں کامیاب تھے؟ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سنت ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو کامیاب کیا تھا۔ اور ہم لوگ کیوں ناکام ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہی ہے نا یار، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، چھوڑو نا چلتا ہے۔ تو ہم لوگ اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہم نے تو ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس میں آ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، اپنے سامنے سے کھانا سنت، تو ہم نے ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کو لیفٹ ہینڈ سے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ لیفٹی ہوتے ہیں، وہ لکھتے بھی لیفٹ ہینڈ سے ہیں، حالانکہ لکھنا بھی ایک شریف چیز ہے تو رائٹ ہینڈ سے لکھنا چاہیے، لیکن بعض بچوں کو ایسی عادت ہوتی ہے وہ لیفٹ سے لکھتے ہیں، لیفٹ سے اسپون پکڑ کے کسٹرڈ اور وغیرہ کھاتے ہیں، اور لیفٹ سے لقمہ بنا کے کھاتے ہیں، اور لیفٹ سے فورک نائف کے ذریعے سے کھاتے ہیں۔ تو ان بچوں کو رائٹ ہینڈ سے کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے، تاکہ ان کی وہ بری عادت چھوٹے۔ اور اس کے ٹریننگ کرنے کے لیے
یہ میرے گھر میں بھی میری ایک بچی جو ہے اس کو لیفٹ کی عادت پڑ گئی تھی، تو میں اس کو کبھی ڈانٹتا، غصہ کرتا، بیٹی ایسا نہ کرو، چھوڑو اس کو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو ہمارے حضرت کے گھر میں سے خالہ جان ایک دفعہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے بچی کو ڈانٹا، تو خالہ نے فرمایا کہ اس کو تم ڈانٹو نہیں، وہ بیچاری مجبور ہے، تم ایسا کرو کہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں 50 پینس پیس پکڑا دو اور اس کو کہو کہ اب کھانے بیٹھو، اور بولو اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رہو، اور اگر تم نے پورا کھانا رائٹ ہینڈ سے کھا لیا تو یہ 50 پینس تمہاری ہے، دکان میں جا کر اس سے سویٹ خرید لینا۔ تو یہ ترتیب بڑی اچھی نکلی، میں نے ایسا کیا، اس کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا اور کہا کہ پورے کھانے میں یہ پیسہ تم لیفٹ ہینڈ میں پکڑے رکھو، تو یہ رائٹ ہینڈ سے کھانا پورا کھا لو تو یہ پیسہ تمہارا، جا کے سویٹ خرید لینا۔ تو الحمدللہ کچھ دفعے ایسا کرنے سے بچی کو ٹریننگ ہو گئی، اور پھر الحمدللہ اس کی یہ بری عادت چھوٹ گئی، اب وہ ہمیشہ الحمدللہ رائٹ ہینڈ سے ہی کھاتی ہے۔ تو بچوں کو اس طرح ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بچے کو، چھوٹے بچے کو، عمر ابن ابی سلمہ کو یہ فرمایا، پیارے بیٹے، 3 حکم دیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور فرمایا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ میں نے سمجھایا نا کہ وہ ٹرے ہوتی تھی تو اس میں کھانا ہوتا تھا اور سب اس میں سے مشترک کھاتے تھے، تو چونکہ وہاں کھانا رکھا ہوا تھا تو حضرت ام سلمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کی بیٹی زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اور مہمان آ گیا ہوگا محرم میں سے، وہ بھی شاید بیٹھا ہو، تو حضور نے اس بچے کو بھی بلایا کہ بیٹے تم بھی آ جاؤ، اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن دیکھو اپنے سامنے سے کھانا۔ یہ حکم بھی کیسا ہے؟ بعض علماء نے اس کو بھی واجب کہہ دیا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی سنت یہ کہ آدمی اپنے سامنے جو ہے وہیں سے لے کر کے کھانے، ادھر ادھر ہاتھ گھمائے نہیں، ورنہ وہ ذرا گرید اور لالچ کہلائے گی کہ ادھر بوٹی اچھی نظر آ رہی ہے، ادھر کچھ لوکی ہے، ادھر پٹیٹو نظر آ رہا ہے، تو ادھر سے لیا، ادھر سے وہ لیا، ادھر سے وہ لیا، ادھر سے اچھی بوٹی لے لی اور سارا کھانا ادھر ادھر اس کو ڈسٹرب کر دیا اور خراب کر دیا، بگاڑ دیا، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اپنے سامنے جو ہے صبر شکر کے ساتھ اپنے سامنے سے لے کر کھانا چاہیے، اور اس میں سمجھیے کہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے۔ یہ ہے اس مضمون کی ایک حدیث اکراش والی، شاید پیچھے گزری بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کھانا آیا، ان کا ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، فرمایا بھئی یہ کھانا سارا ایک ہی کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد ایک ٹرے لائی گئی، اس میں فروٹ تھا، تو اس میں الگ الگ فروٹ تھے، جیسے ہمارے یہاں فروٹ میں گریپس ہے، اسٹرابری ہے، چیری ہے، کیوی فروٹ ہے، اورنج ہے، ایپل ہوتا ہے، تو اس طرح الگ الگ فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ بیچارے اپنے سامنے سے کھانے لگے تو حضور نے فرمایا اکراش، یہ تم ادھر ادھر سے کھا سکتے ہو کیونکہ یہ الگ الگ اشیاء ہیں، تو تم وہ جو پسند ہو لے سکتے ہیں۔ پہلا کھانا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ روٹی سرید وہ سب سیم تھا، تو اس میں ہاتھ گھمانا اچھا نہیں تھا، لیکن اس میں چونکہ الگ الگ انواع ہیں تو اس میں آپ کو جس سائز سے جو چیز پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، تو وہ سمجھیے کہ وہ اکراش والی حدیث سے وہ مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہوئی کہ بھئی 3 حکم دیے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آگے نیکسٹ حدیث بیان کر رہے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد للہ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تعریف اللہ کی کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ خدا تیرا شکر ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک زیادہ نعمتیں دیں گے۔ تو اس موقع پر بھی کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا۔ چونکہ ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں، ہم لوگ تو بہت کھاتے ہیں، وہاں پر تو کھانا بس دوپہر کو کھایا، شام کو کھایا، اکثر روزے رکھے، اور ہمارے یہاں تو کیا ہے
صبح کو اٹھ کر کے منچنگ شروع کر دیا، بریک فاسٹ کھا لیا، سیریل یہ وہ، پھر آگے جاب پر گئے یا کہیں پر تو بیچ میں ذرا اسنیک وسنیک ٹی بریک اور وہ لیا، پھر لنچ ٹائم کے اوپر برابر سے دبا کر لنچ کھایا، پھر 4 بجے ٹی ٹائم چائے وائے پی، پھر شام کو کچھ کھانا وانا برابر سے ڈنر کھایا، پھر سونے سے پہلے کچھ ڈیزرٹ فروٹ وغیرہ کھایا۔ تو ہم تو ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں، تو ہم کو تو زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی حضور کا تو بالکل سادہ تھا، وہ کھانا کھایا اور اس پر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اچھا جی، حضور نے اس میں 3 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ کھلایا پلایا یہ تو ظاہری نعمت ہے، یہ ہمارے جسمانی وجود کے لیے ضروری ہے، اور وجعلنا مسلمین یہ باطنی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ہاں جی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہم کو اسلام پر قائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری موت بھی اسلام کے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو دیکھو اسلام کے ساتھ موت آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، خدا مجھے اس حالت میں موت دینا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے صالحین کے ساتھ جوائن کر دینا۔ تو یہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو ہمیں اگر کافر بنا دیتا، اگر تو ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا تو تیرا کچھ نہ بگڑتا، ہمارا ہی نقصان ہوتا، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، ہم کو مسلمان بنایا، اور اسلام جیسی عظیم دولت تو نے ہم کو نصیب فرمائی، تو اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی روحانی باطنی نعمت اسلام اور انقیاد اور اطاعت فرما برداری والی اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی، ورنہ یہ کچھ آسان نہیں ہے۔ آج کل تو مسلمان بننا کبھی آسان ہو جاتا ہے، مسلمان رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اسلام پر استقامت اور دوام اور ہمیشگی یہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ فتنے اور طرح طرح سے اعتراضات اور اشکالات اور خدا کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، تو اس لیے اسلام پر قائم رہنا ایک بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں تو آیا ہے ایسے زمانہ آئے گا کہ اسلام کو اپنے ہاتھ سے مضبوط پکڑنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، برننگ سنڈر، اس کو آدمی نہیں پکڑ سکتا، وہ تو ہاتھ میں گرے تو فوراً پھینک دے گا آدمی۔ تو اسلام کو مضبوط پکڑنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں ایک لال لال انگارے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے اسلام پر ثابت قدمی آسان فرمائے۔ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان۔ یہ دعا مانگتے رہیں گے تو ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور دعا مانگتے رہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا پڑھتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ ہدایت پر ثابت رہیں گے، جمے ہوئے رہیں گے، اور اسلام ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزانہ دن میں اگر 10 دفعے کھانا کھاؤ تو 10 دفعے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بعض جگہ وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، من المسلمین بھی ٹھیک ہے اور وجعلنا مسلمین بھی ٹھیک ہے۔ اس جگہ شمائل ترمذی کی روایت میں وجعلنا مسلمین وارد ہوا ہے۔ آگے اور حدیث نقل کر رہے ہیں، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، یعنی یا ربنا۔ تمام تر تعریفیں حق تعالی شانہ کے لیے ہیں، ایسی تعریفیں
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسی تعریف جو پاک ہے ریا، نام نمود وغیرہ سے، اوصاف رذیلہ سے، ایسی تعریف جو مبارک ہے، اور ایسی تعریف کہ جو نہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ اس سے استغنا کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیسی اچھی تعریف فرمائی اللہ کی کہ تمام تر تعریفیں، all praise is due for Allah, such praise which is کثیر abundant and lots of praise، ان طیبا، جو بالکل پاک صاف ستھری اور پیاری ہے، یعنی جس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا، شہرت جوئی یا نام نمود نہیں۔ میں اس لیے تعریف نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ وہ مولوی صاحب بہت دعائیں پڑھتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، بلکہ صفائی ستھرائی کے ساتھ اللہ کی تعریف، ان مبارکن فی ہے، اس تعریف میں خوب برکت ہو، کہ اس تعریف میں بھی برکت ہو، کہ بہت زیادہ برکت والی تعریف ہو، اور وہ شکریہ، برکت والا شکریہ اللہ کے دربار میں پہنچے۔ غیر مودعین، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ودعا کے معنی چھوڑنا، یعنی بھلے وہ کافی نہیں ہے اللہ کی تعریف، ہم کیا، ہماری گندی زبان کیا، ہم کیا اللہ کی تعریف کریں، اور ہمارا تعریف کرنا نا کافی ہے، تو بھلے اتنی انف تعریف نہیں ہے، لیکن ولا مستغنن عنہ، ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس سے استغنا بھی نہیں برت سکتے، بلکہ کرنا ہی پڑے گا۔ جیسی تعریف ہو سکے، ٹوٹی پھوٹی ہماری زبان سے ہم لوگ یہ سوچیں کہ بھئی میری زبان تو گندی ہے، تو میری گندی زبان سے ٹوٹی پھوٹی تعریف ہی میں کر دوں، شاید اللہ پاک میرا یہ تھوڑا بہت تعریف کرنا قبول فرما لیں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے غیر مودعین ولا مستغنی عنہ، اندین ربنا، یعنی ربنا، یا ربنا تقبل حمدنا و شکرنا، یہ ہمارے رب، ہمارا یہ زبانی تعریف کرنا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا قبول فرما لیجئے اور آپ راضی ہو جائیے۔ پیچھے تو ہم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہاں پر یہ دعا آئی ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ایک اور روایت میں اور بھی کلمات آئے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موئے۔ اللہ نے کھلایا، پلایا اور ہمارے لیے کفایت کی، اور ہم کو ٹھکانہ دیا، شیلٹر دیا، گھر، مکان، رہنے کی جگہ دی۔ کتنے انسان دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی کھانا کھا کر یہ کلمات کہے تو اس سے اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ خدا کے لیے سب تعریفیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق دیا بغیر میری کسی طاقت، انرجی، اسٹرینتھ کے، اور بغیر میری کسی طاقت کے، یعنی میرے میں کچھ نہیں، میرے طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ رزق دیا اور یہ کھانا دیا۔ اگر اس طرح سے اللہ کی حمد کر دیں تو اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا میدان حشر میں کہ بھئی تم نے یہ کھانا جو کھایا تھا اس پر شکریہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ سوال ہوں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، الہاکم التکاثر کے اخیر میں ہے۔ لیکن اس کھانے کے بارے میں اگر یہ کلمات کہہ دیے تو پھر اللہ نہیں پوچھیں گے، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی، بس اس کو مجھے اور کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں بہت سی، تو ان میں سے جو ہو سکے پڑھنا چاہیے، یہ سمجھیے کہ اس حدیث کا مضمون ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ کی خوب تعریف اور پریز کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کھانا شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، اور
آرام آرام سے دھیمے دھیمے سے چبا کر کے اچھی طرح کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اطمینان کے ساتھ کھاؤ، اور پھر جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا یہ حمد اور ثنا بیان کرو، تو اس سے انشاءاللہ اس کھانے میں برکت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے، اور حضور کی جو لائف سٹائل تھی اس کو اڈاپٹ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔